ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ سر مجھے ریلیشن شپ میں انگزائٹی ہو جاتی ہے، یہ میرا اٹیچمنٹ سٹائل ہے، میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں تو بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں تو مجھے اس پہ شک رہتا ہے۔ وہ مجھے اپنا اٹیچمنٹ سٹائل تک بتاتے ہیں کہ سر میں ذرا اینشیس اٹیچمنٹ سٹائل رکھتا ہوں، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، سر پوچھو مت، میں تو پھر چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ہی سوچے۔ وہ یہ باتیں بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے دماغ کی سمجھ ہے۔ اور پھر چند منٹ بعد وہی شخص یا وہی خاتون اچانک سے مجھے یہ کہتی ہے کہ میں یہ سارا کچھ سمجھتی ہوں لیکن پھر بھی میرا درد کم نہیں ہوتا، جب وہ مجھے لیٹ رپلائی دیتا ہے تو میرا دل کٹ جاتا ہے، اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا ہے، میری برداشت ختم ہو جاتی ہے، میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ جب ہمارا کلائنٹ یہ تمام باتیں کر رہا ہوتا ہے تو تب ہم اس کا اٹیچمنٹ سٹائل نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ یہاں ہم اس کا اٹیچمنٹ وانٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ سروائیو کیسے کرتے ہیں ایموشنل، کوئی بھی آپ کا ایموشنل ریلیشن شپ شروع ہوا، آپ اس ریلیشن میں سروائیو کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اٹیچمنٹ وانٹس کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک انسان مجھے کہتا ہے کہ سر میں بہت اوور تھنک کرتا رہتا ہوں یا کرتی رہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کا دماغ ہر وقت ڈینجر سکین کرنے میں لگا ہوا، اور ایسے لوگ جب کوئی ان کے کلوز آنا چاہتا ہے تو یہ آگے سے چھوئی موئی کی طرح بند ہو جاتے ہیں، مطلب کلوزنس ان کے نروس سسٹم کے لیے ان سیف ہے۔ کوئی مجھے کہتا ہے کہ مجھے بار بار ری ایشورنس چاہیے، کوئی مجھے تسلی دے، کوئی میرے سے بات کرے، کوئی مجھے ایکسٹرنل ویلیڈیشن دے کہ وہ میرے لیے موجود ہے۔ مطلب ایسے لوگوں کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے، ان کو باہر سے مانگنی پڑتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، سمندر کبھی آپ پہ سے باہر نہیں آتا۔ تو ان کا جو سمندر ہے یا تالاب ہے وہ اچھل کود کر رہا ہے، ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہی پیٹرنز بہت دفعہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ان کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں، یہ ان کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف کچھ علامات ہیں۔ اٹیچمنٹ وانٹس کوئی بظاہر سوچ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے جسم کے اندر سٹور درد ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا جسم ایک میموری کارڈ ہے اور اس نے بری یادداشتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور یہ اس وقت بنتا ہے جب بچپن میں ایموشنل نیڈز پوری نہ ہوئی ہوں، رونا ایکسیپٹیبل نہ ہو، اور کیئر انکنسسٹنٹ ہو، کبھی کیئر ملے کبھی نہ ملے، یا پھر کنڈیشنل کیئر ملے کہ اچھے بچے بنو گے تو ہی تمہیں پیار ملے گا، ہاتھ دو گے تو ہی یہ ہوگا، کنڈیشنڈ لو ملا ہو۔ یوں سمجھیں کہ ان کو تھوڑی تھوڑی سی جو محبت اور قدر ملی وہ بھی شرطوں پہ ملی۔ اور پتہ ہے یہ وانٹس شو کیسے ہوتے ہیں؟ جب تھراپی روم میں اچانک بات کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جائے بغیر وجہ کے۔ اصل میں یہ پرانا درد ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، سینے میں اچانک سے جکڑن شروع ہو جائے جب آپ اپنی ایموشنل نیڈز کا تذکرہ کریں، کیونکہ ماضی میں یہ تمام نیڈز جو ہے یہ ان سیف فیل کرواتی تھی، اور ابھی جب کیئر مل رہی ہے تو ایک شرمندگی کا احساس ہے، کیونکہ کبھی کیئر ملی ہی نہیں۔ یہ جو کیئر مل رہی ہے یہ انفیملیئر ہے، ایک بچوں جیسا خوف جو کہتا ہے کہ مجھے کہیں چھوڑ نہ دیا جائے۔ یہ سب پریزنٹ کی بات نہیں ہے، یہ پاسٹ کا رپلائی ہے۔